سرخ روح ہو کے گزرنے کی التجا کرے، سرخ روح ہو کے، سرخ روح ہو کے جب بندے پر ندامت آتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور جب اس کو مسرت اور خوشی ملتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس سرخ کو کہتے ہیں سرخ روح، سرخ روح۔ کیا بات ہے! تو سرخ روح ہونے کے لیے کہ شرمندگی نہ ہو۔ علامہ نے کہا تھا آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، ہے نا؟ تو وہ شرمسار ہونے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کی طرف التجا، ملتجی ہو بندہ، رجوع کرے۔ یہ روح سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا لیکن آپ اس بات میں پہنچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا انگریزی والے حال سے اردو والے حال میں آئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ذوق کا اضافہ کریں اور اپنی زبان کو ذکر خدا سے معمور کریں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! اتنی سی بات ہے۔ اور تھوڑی سی بات چونکہ میں نے بیان کر لی، یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں وجہ، وجہن۔ اتنا تمہید کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہوا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ وجہ، وجہن، اسی وجہن سے ہے مواجہہ۔ جو حضور کی جالیاں ہیں، ابھی عابد صاحب فرما رہے تھے، اور شاید یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے تھے مجھ سمیت کہ جن کی انقریب حاضری ہونے والی۔ تو دل شوق کو یہ بتانا پڑے گا، ہے نا؟ تو اب وہاں جا کے بندہ جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے فرد جذبات سے، حضرت سید عثمان خواجہ عثمان ہارونی کا مجھے شعر یاد آیا، بفرد شوق مثل ساغر سرشار می رقصم، گہے بردور می رقصم، گہے بردار می رقصم۔ تو وہ بات بھی ہو، لیکن فرمایا کہ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو بارگاہ رسالت ہے اس کا مقام کتنا ہے اور اس کا ادب کتنا ہے۔ میرے استاد محترم شاعری میں پروفیسر محمد زمان مصدر، گولڈ میڈلسٹ مانسیرا، ان کی ایک نعت کا مجھے شعر یاد آیا۔ فرمایا کہ وہ دل جو محو ذکر جمال رسول ہے، وہ دل نہیں وہ خلد محبت کا پھول ہے۔ وہ دل جو محو ذکر جمال رسول ہے، وہ دل نہیں وہ خلد محبت کا پھول ہے۔ آنکھوں میں ہیں لگاتے ملائک جن و بشر، کوہل بسر حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ آنکھ کا سرما کوہل بسر حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ لیکن ساری زندگی کا خلاصہ یہ مقطع ہے، اس کو یاد کر لیں، لکھ کے اپنے جیب میں چٹ ڈالیں اور اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیں۔ وہ دل جو محو ذکر جمال رسول ہے، وہ دل نہیں وہ خلد محبت کا پھول ہے۔ مقطع یہ ہے، مصدر جو دل میں داغ فراق نبی نہ ہو، مصدر جو دل میں داغ فراق نبی نہ ہو، ماتھے پہ یہ نشان عبادت فضول ہے۔ عبادت وہ قبول ہے جو مصطفیٰ کی نسبت سے ہوتی ہے، جو حضور کی نسبت سے ہوتی ہے۔ مواجہ جب بندہ اس جعلی مبارک کے سامنے پہنچتا ہے تو اس پر عجیب کیفیت داری، اس کو بولو خود سن جاؤ، یہ ریکارڈنگ ہوگی، پہلی دفعہ تو خطاب نہیں کرا۔ حضرت گرامی،
بڑی باتیں یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرا دل ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہوں اور حقدار تک پہنچے، وہ جہاں بھی ہو۔ وہ کیجئے، سر کے پاس ایک شخص آئے، وہ جا رہے تھے مدینہ پاک، ان کی حاضری تھی، تو وہ کہنے لگے کہ سر مجھے کوئی نصیحت کرے۔ صاحب تو ہم ان کے گھر ایک دفعہ گئے، انہوں نے فرمایا کہ ابھی کل میرے پاس وہ آئے تھے تو میں نے ان کو کہا یہ بات کی تھی، ہمارا اس وقت جانے کا یعنی پروگرام نہیں تھا، لیکن ان کے گھر میں جو کیفیت ہوئی وہ آج تک جب بھی میں یہ بات بیان کرتا ہوں وہ کیفیت ہوتی ہے۔ احساس دیکھیں، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، ورنہ احساس کی بات ہے ساری۔ سر کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ ادب آداب کا بھی خیال رکھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ایسے جانا، ہاتھ باندھنا، ہے نا، سر جھکانا، نگاہ جھکانا، ساری باتیں، لیکن وہاں حال کا بھی خیال رکھنا، جو دل کی حالت ہے اس کو بھی خیال رکھنا۔ وہ حالت کیا ہے؟ سر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک بات سنائی کہ ادھر میاں والی کی جو پٹی ہے، اس علاقے کا کوئی آدمی اونچا لمبا قد، سر پہ پگ، دھوتی باندھی ہوئی ہے، خان ہے اپنے علاقے کا، کیا بات ہے، اپنے علاقے کا خان ہے۔ ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ خان جب حضور کی بارگاہ سے گزر رہا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ گیا اور جیسے ہی جالی مبارک کے سامنے پہنچا تو اس نے اسی حال کی اندر، لفظوں کا اس کو نہیں پتا تھا، نہ ادب آداب کو اس کو اتنا پتا تھا، لیکن اس کی جو حالت تھی وہ یہ تھی، وہ کہنے لگا السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، جالی مبارک کے سامنے، خواجہ شریف کے سامنے، اور ترجمہ آسان کروں ڈائریکٹ حضور کے سامنے وہ گیا، کہنے لگا السلام علیکم، اساں توڑے ڈیرے تے آئے ہیں، سانو معاف کر دے، ساڑھے ڈیرے کو یاد ہے اسی معاف کر دے۔ یہ وہ حال ہے جو اس پر طاری ہوا اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے علاقے کا ایک چھوٹا سا خان ہوں، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ہمارے دروازے بھی کوئی آ جائے ہم اسے خالی نہیں بیچتے، قصور قاتل بھی ہو لیکن ویڑے آ گیا ہم کہتے جا رہے اور کار آگئے بس چھاٹ دے، ہم بھی ہیں نادم اپنی خطا پر، تم بھی چھوڑو جانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں معاجہ۔ ذرا غور کیجئے گا، محبت جب بعد میں سنیں گے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ مواجہ وجہن سے بنا، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجہن کس کو کہتے ہیں؟ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف تم پھرو گے اس طرف اللہ ہی کا چہرہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی ذات باقی رہے۔ کیا بات ہے، وجہ کا معنی ہے چہرہ، وجہ کا معنی ہے چہرہ۔ اس جالی مبارک کو کہتے ہیں مواجہ، تو وجہ کا معنی تو چہرہ ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ مواجہ کا معنی کیا ہے۔ مواجہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ انہیں کہا حضور کی جالی کو کہتے ہیں۔ بھئی جالی کو مواجہ نہیں کہتے، بھئی جب جالی نہیں تھی، جب جالی نہیں تھی تب کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، مواجہ کہتے تھے۔ عربی لوگوں سے پوچھو، صاحب حال سے پوچھو، صاحب محبت سے پوچھو، صاحب درد اور کیف سے پوچھو
کہ مواجہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مواجہہ وجہن سے بنا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہ مواجہہ مفاعلہ کے وزن پر باب مفاعلہ سے۔ میں فلو میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ مشارکہ جس میں شرکت کریں دو، مقاتلہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک دوسرے کو قتل کرے، مخاصمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے، مداربہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوگا تو باب مفاعلہ میں نہیں آئے گا۔ باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے اس میں 2 ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ ابھی جو مفاعلہ ہے اس کے وزن پر مشارکہ، ایک اور لفظ بولوں پوری قوم اس سے آگاہ ہے، مناظرہ۔ کلہ بندہ اپنے بیٹھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کتاباں یہ کتاباں ٹھہر کرے، اس کو مناظرہ نہیں کہتے۔ مناظرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا۔ اب ذرا غور کریں، اسی مناظرہ، مشاکلہ، مداربہ، مفاعلہ، مقاتلہ، مخاصمہ، مقابرہ، بہت سارے لفظ، جو بھی لفظ اس باب سے آئے گا اس میں شرکت ہوگی۔ ہم ایک لفظ اس وقت بولیں گے، وہ ہے مواجہہ۔ مواجہہ کا اس باب سے آنا بتا رہا ہے کہ وہاں اکیلا چہرہ نہیں ہوتا جو ظاہر پہنچا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے جو ظاہر پہنچا ہے مدینہ پاک حضور کی چالی کے سامنے، وہاں ایک اکیلا یہ نہیں ہے۔ مواجہہ کے پاس جب تو پہنچے، مواجہہ کو مواجہہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اے مصطفیٰ کے در پہ آنے والے، جیسے تیرا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے، مصطفیٰ کا چہرہ تیری مواجہہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رب نے کہا، فرمائے کلن، جس کا دل چاہے جتنے قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ ترجمہ یہ نہیں، یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے فضل اور رحمت میں کہہ رہا ہوں۔ کلن، ایک ایک لفظ بول رہا ہوں، کلن، ہر ایک کو، ہر ایک کو۔ کل کس کو کہتے ہیں؟ استاد صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی محبت اور ذوق والے ذرا دیکھیں۔ کلن، کل کے کل کو، اگر ہر ایک نہیں ہے، کل کے کل کو، کلن۔ یہ میرا ارشاد نہیں ہے، یہ رب کا فرمان، یہ کسی مفتی کا اجتہاد نہیں۔ کلن، ہر ایک کو۔ اصل میں بازی اپنے اپنے دماغ کی ہوتی ہے۔ علامہ نے کہا تھا پروازیں دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ غور کیجئے، بات اپنی اپنی دماغ کی ہوتی ہے۔ کلن، جس وقت حال میں ہے، نہیں بھائی اس سے بھی زیادہ، جس وقت گجرخان میں ہے، نہیں اس سے بھی زیادہ، جو ڈویژن پنڈی میں ہے اس سے بھی زیادہ، جو ضلع میں ہے، صوبہ میں ہے، ملک میں ہے، دنیا میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، مر چکے ہیں، آئندہ آئیں گے۔ کلن، ہر ایک کو نمت تو ہم دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہم دیتے ہیں، ہم، میں نہیں کہا۔
جہاں بات عظمت اور شان اور جلال کی ہو وہاں وہ اپنے لیے میں نہیں کہتا، وہاں کہتے ہم دیتے ہیں کلن نمد، کس کو ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ بس خطاب ختم ہونے والا ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، اے محبوب آپ کے رب کی عطا۔ یہ نقطہ ہے سمجھنے والا، اور اسی نسبت سے یہ میلاد کی محفل سجی ہوئی۔